اسی لیے سورت مبارکہ میں اللہ نے جب اپنا تعارف کرایا، اپنی ذات کے بارے میں ذکر کیا، اسی لیے تو اللہ پاک نے اس سورت کو خاص فضیلت بھی عطا فرمائی، خاص شان بھی عطا فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، میرے پاک پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ صحابہ بھی کتنے اعلیٰ ہیں، ان کا نصیب بھی کتنا بلند ہے، اپنے معاملات میں آقا مدنی کے پاس آیا کرتے، میرے آقا سے آ کے سوالات کیا کرتے، میرے آقا جواب ارشاد فرما دیا کرتے۔ ایک صحابی حاضر ہو گیا، عرض کرنے لگا آقا میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہوں، میں سورۃ الاخلاص کو پڑھتا ہوں، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، مجھے اس سورت سے بڑا پیار ہے، کیونکہ وہ قرآن کو سمجھنے والے تھے، وہ قرآن کو جاننے والے تھے، انہیں معلوم ہے ان 4 آیات میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے، ان 4 آیات میں اللہ پاک نے کیا ذکر کیا ہے، ان 4 آیات میں اللہ پاک نے کن صفات کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کو سمجھنے والے تھے، سمجھ کے پڑھنے والے تھے، اس لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگا آقا میں سورہ اخلاص سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے سورۃ الاخلاص سے بڑا پیار ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابی سورۃ الاخلاص سے تیری اس محبت نے فرمایا تجھے جنت کے اندر داخل کروا دیا ہے۔ جب تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سورۃ الاخلاص سے قل هو اللہ احد، مجھے اس سورت مبارکہ سے بڑی محبت ہے، تو فرمایا جب تم اس سے محبت کرتے ہو، محبت سے مراد کیا تھا کہ تم اس کو سمجھتے ہو، اس کے اندر جو چیز ہے، جو مضمون ہے اس کو مانتے ہو، مان کر اس پہ عمل بھی کرتے ہو، تو فرمایا جس نے اس کو سمجھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے گویا اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، توجہ کریں، فرمایا میرے صحابہ آ جاؤ میں تمہیں ثلث قرآن کی تلاوت سناؤں گا۔ اللہ اکبر، آ جاؤ میں تمہیں ثلث قرآن یعنی قرآن کے تیسرا حصہ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں گا، میں تمہیں قرآن سناؤں گا۔ کیا شان ہے صاحب قرآن، قرآن کی تلاوت کرے، جس نبی پہ قرآن اترا وہ نبی قرآن کی تلاوت کرے، جس رسول کے دل پہ قرآن اترا وہ رسول تلاوت کرے، اور صحابہ قرآن کی تلاوت سنیں، کیسی اللہ کی رحمتیں برستی ہوں گی، اس مجلس میں کیسے انوارات کی بارشیں ہوتی ہوں گی، کیسی اللہ کی تجلیات اس مجلس میں برستی ہوں گی۔ فرمایا آ جاؤ میں تمہیں ثلث قرآن کی تلاوت سناؤں گا۔ صحابہ اکرام شوق سے محبت سے قریب ہو گئے کہ حضور ہمیں قرآن سنائیں گے، اور قرآن بھی ثلث قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ کے سنائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے تشریف لانے کے بعد بسم اللہ پڑھی، اللہ کا نام لیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد تلاوت فرمائی قل هو اللہ احد۔ اللہ اکبر، یہ میں آپ کو پڑھ رہا ہوں نا، ہم تو سمجھ نہیں رہے قرآن کو کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ میرے نبی میرے محبوب صحابہ کو جمع کر رہے ہیں، آ جاؤ میں ثلث قرآن سناتا ہوں۔ آ گئے، سارے لوگ جمع ہو گئے، میرے آقا کیا تلاوت فرما رہے ہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی اور ممبر شریف سے نیچے اتر گئے۔ جب ممبر شریف سے نیچے اترے تو صحابہ حیران ہو گئے، کیونکہ انہوں نے تو سمجھا کہ حضور نے چونکہ فرمایا ثلث قرآن سناؤں گا آ جاؤ، وہ تو یہ سمجھے کہ بہت طویل تلاوت ہوگی، کئی پاروں کی تلاوت ہوگی، کئی سورتوں کی تلاوت ہوگی، قرآن کا تیسرا حصہ پڑھا جائے گا، تیسرا حصہ تو بہت بڑا ہے،
تو حضور سے زیادہ سنیں گے. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پڑھی اور ممبر سے اتر گئے. تو صحابہ کی طرف جب دیکھا، اللہ اکبر، نظر رحمت فرمائی، ان کے تعجب اور حیرانگی کو جان گئے. ان کے تعجب کو، حیرانگی کو دیکھ کے فرمایا، میرے صحابہ، جس نے سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھا اللہ اسے ثلث قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے. یہ اپنے عمل سے بات سمجھائی ہے. صرف فرمان بھی بہت بڑی چیز ہے، فرامین تو بے شمار ہیں اس سورت کے بارے میں. عمل بھی کر کے دکھایا، ترغیب بھی دی، شوق بھی پیدا کیا کہ اتنے محبت سے تم آئے، تلاوت کی، سورہ اخلاص پڑھی، بس اخلاص پڑھنے کے بعد اتر گئے، تشریف لے گئے. فرمایا میرے صحابہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے اللہ ثلث قرآن کا ثواب عطا کرے گا، اور جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا کر دیتا ہے. ایسے تو نہیں اس سورہ، آپ دیکھیں نا، آپ نے سورت اخلاص سمجھ لی کہ اس کے اندر ہے کیا ہے، اس کو اتنی فضیلت کیوں ہے، اس کو اللہ نے اتنی شان کیوں عطا فرمائی کہ اسے ثلث قرآن بنایا؟ کیونکہ اس پوری سورت میں اللہ کا تعارف ہے، قرآن نازل کرنے والے رب کا تعارف، اس کی پہچان، اس کی صفات ہے. تو فرمایا جو اس کو پڑھے گا میں اس کو ثلث قرآن کا ثواب عطا کر دوں گا. ایک اور حدیث شریف میں ہے، توجہ کریں، نیت فرمایا کریں کہ ہم جو حضور کا فرمان سنیں گے ہم عمل کریں گے. ہم میں اور صحابہ میں یہی فرق ہے، ہم سنتے ضرور ہیں، اللہ نے کان دیے ہیں سننے کے لیے، سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں، کیونکہ دل سیاہ ہے نا، غفلت ہے، غافل ہیں ہم آخرت سے، دنیا میں اتنے مست ہیں. وہ لوگ آخرت کی فکر زیادہ کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مزید اس سورت کو سمجھانے کے لیے دیکھیں فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے بھی عاجز ہے، الفاظ دیکھیں کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ثلث قرآن کی تلاوت کر کے سویا کرے، کہ ہر رات کو وہ ثلث قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ کے سویا کرے؟ کیا تم اس بات سے بھی عاجز ہو؟ یعنی تنبیہ فرما رہے کیا تم یہ کر نہیں سکتے ہو؟ تو جب فرمایا کہ ثلث قرآن کی تلاوت رات کو کرنی چاہیے تو حضرات صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک تو نہیں طاقت رکھتا ثلث قرآن پڑھے، تھکے ہوتے ہیں، جیسے آپ بھی تھکے ہیں، سارے تھکے ہوتے ہیں، رات کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے. اب ثلث قرآن بڑا حصہ ہے، یا رسول اللہ ہر ایک تو نہیں پڑھ سکتا، ہر ایک تو نہیں تلاوت، ہمارے جیسے نہیں ہوتے تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بس ٹھیک ہے اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے کہا ہم نے کون سی بات ماننی ہے. نہیں، وہ بات مانتے تھے، اس لیے جو سمجھ نہیں آتی پوچھ لیتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم نے عمل تو کرنا لیکن عمل کیسے کرے، وہ بتائیں، آپ طریقہ سمجھائیں. اسی سے پتہ چلتا تھا ان کا دل کتنا صاف ہوتا تھا. میں یہاں 2 گھنٹے بھی سناؤں گا، کتنے لوگوں کے ہم نے کون سی ماننی ہے، یہاں سے نکل کے ہم تو فارغ ہیں، ہم نے کون سی حدیث کو یا کوئی اس کو عمل میں لانا ہے. اس لیے ہم نہ پوچھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نے جمعے میں یہ بات بتائی تھی، ذرا دوبارہ سے سمجھا دیں. میرے خیال ہے مجھے تو شاید پتہ نہیں کوئی 5-7 جمعوں کے بعد کوئی بندہ پوچھتا ہوگا، لیکن وہ فوراً پوچھتے تھے. آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ ہر دن ایک ثلث قرآن کی تلاوت کرو رات کو؟ کیا عرض کہ یا رسول اللہ اتنا تو نہیں کر سکتے، ہر ایک تو نہیں کر سکتا، تھکے ہوتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ میرے آقا نے حل فرما دیا مسئلہ. فرمایا میرے صحابہ رات کو سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھو اللہ ثلث قرآن کا ثواب عطا کر دے گا. یہ تو کر سکتے ہو.